الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ 25ویں پارے میں سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ شامل ہیں۔ سورۃ الشورى مکہ میں آخری دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافر لوگ قتل کی سازشیں کر رہے تھے، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ دوسری طرف مدینہ جا کر اسلامی ریاست قائم کرنی تھی اور اس کے متعلقہ اصول و ضوابط اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں آپ پر وحی کیا ہے، نازل کیا ہے تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے ساتھ جو بستیاں ہیں ان کو ڈرائیں۔ ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور ومن حولہا اس کے ارد گرد کی بستیاں، اس میں سارے کا سارا عالم شامل ہے، کیونکہ مکہ اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی اور بعد میں آج تک اور رہتی دنیا تک یہ سارے اہل اسلام کا مرکز ہے۔ اس مرکز میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا اور اس قرآن کو نصیحت کا ذریعہ بنایا۔ گویا ومن حولہا میں پوری زمین شامل ہے، صرف اس کے آس پاس 1 2 4 بستیاں شامل نہیں ہیں، کیونکہ دیگر دلائل موجود ہیں کہ ہمارے نبی وہ سارے کے سارے عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک راہبر، رہنما اور پیشوا بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی ان سے کہیے کہ میں آپ سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ صرف عرب کے نبی تھے، عجم کے نبی نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے ہمیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، اسی طرح دیگر تمام مخلوقات کو بھی اللہ رب العزت نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ یہ نسل آگے بڑھتی جائے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے میں امت میں کئی فرقے بن گئے، کئی گروہ بن گئے، حتیٰ کہ بہت سے ایسے گمراہ فرقے ہیں جن کے پاس یہ آیت مبارکہ دلیل ہے۔ قرآن پاک کی آیت اتنا زیادہ بھی وسیع مفہوم نہیں رکھتی کہ جو چاہے سمجھتا جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا، اس قرآن کی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی، اور قرآن میں اس بات کی وضاحت کی کہ نبی ہم نے یہ ذکر، نصیحت، قرآن آپ پر اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں کہ ان پر کیا چیز اتاری گئی ہے۔ معلوم ہوا قرآن کی تفسیر یہ شکر بے مہار نہیں جس طرح جو چاہے کرتا رہے۔ اب لیس کمثلہ شیء کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں۔ بعض لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، کیا مطلب؟ جو چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے اندر نعوذ باللہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انسان سنتا ہے، بولتا ہے، اور انسان کا قدم ہے، انسان کی ٹانگ ہے، انسان کا ہاتھ ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العزت کے لیے یہ معاملات نہیں۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ رب العزت کے 2 کھلے کھلے کشادہ ہاتھ بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا قرآن پاک میں ہی ذکر موجود ہے، احادیث میں تو ہے ہی ہے، قرآن میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ اب جو شخص ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، بھائی اللہ رب العزت نے لیس کمثلہ ضرور ارشاد فرمایا۔ اسی آیت مبارکہ میں اسی سے اگلا حصہ کیا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو اگر لیس کمثلہ شیء ہے، اس کے باوجود اللہ بہت کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ ہی دیکھنے والا ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سنتا اللہ بھی ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا سننا اور اللہ کا سننا برابر نہیں؟ میں 1 2 پاس جو قریب لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات تو سن سکتا ہوں، اور اس روم کے اندر، اس ہال کے اندر جو موجود ہیں ان کی بات تو سن سکتا ہوں،
لیکن اس حال سے مسجد سے باہر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کی بات ہم نہیں سن سکتے۔ اسی طرح انسان کی سماعت یہ کچھ دیر تک ساتھ دیتی ہے، 60 سال تک ساتھ دے دے گی، 70 سال تک دے دے گی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعتیں، اس کی بصارتیں اور اس کی ساری قوتیں ازل سے ابد تک ہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں، آغاز کا، انتہا کا۔ اور کس طرح پتھر کے اندر بند یہ چیونٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اس کی گریہ زاری بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اس کے مطابق اس کو نوازتا ہے، تو یہ اللہ کی ہی شان ہے۔ اس لیے ان صفات کا انکار نہیں کرنا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو جائے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی توحید کے متعلق جو باتیں آتی ہیں، توحید کی عمومی طور پر 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ایک توحید ہے جسے کہا جاتا ہے توحید ربوبیت، ایک توحید ہے جسے کہا جاتا ہے توحید الوہیت، اور تیسری توحید ہے توحید اسماء و صفات۔ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ رب ہمارا اللہ ہے اور صرف اللہ ہے۔ یہ توحید ہم بھی مانتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور آج کے مشرک بھی یہ توحید مانتے ہیں۔ اس توحید پر ہم سارے ایک ہی ہیں۔ لیکن توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے کہ جب رب ہم نے اس کو مانا تو عبادت کے لائق بھی اس کو ماننا ہے۔ اس میں آ کر ہمارا اختلاف ہے، اور مشرکین مکہ بھی اس توحید کے قائل نہیں تھے، آج کے مشرک بھی اس توحید کے قائل نہیں ہیں۔ اصل میں جو توحید اسماء و صفات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ توحید کی اقسام میں زیادہ اہمیت کی حامل وہ تیسری قسم ہے جسے توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے۔ اسماء و صفات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں یہ کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں بانٹی جا سکتی، کیونکہ جب اللہ کا نام کسی اور کو دے دیا جائے، اس کی صفات کسی اور کو دے دی جائے، تو پھر نہ توحید ربوبیت باقی رہتی ہے اور نہ توحید اسماء و صفات باقی رہتی ہے۔ تو لوگوں نے، گمراہ فرقوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کی توحید اسماء و صفات پر حملہ کر کے اسماء اور صفات کو، اللہ کے ناموں کو اور وصفوں کو بگاڑ کر انہوں نے دیگر توحید کی اقسام میں بھی ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان سب کا دین کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آپ دین کو قائم کریں اور اس میں کسی طرح کا تفرقہ بازی، فرقہ واریت یہ نہ پھیلائیں۔ فرقہ واریت پیدا کیسے ہوئی اس کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ سارے لوگ ایک دین پر ہی تھے، لیکن جب علم آ گیا تو آپس میں ضد، اناد، ہٹ درمی کی وجہ سے لوگوں نے الگ الگ اپنے گروہ بنا لیے، الگ الگ فرقے بنا لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ہم نے قیامت کا دن طے نہ کیا ہو تو ان فرقوں کا فیصلہ ہم دنیا کے اندر ہی فرما دیں۔ انسان کو دنیا میں نیک اعمال کا جو صلہ ملتا ہے یہ سارے کا سارا صلہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت تھوڑا سا انعام بندے پر کر کے اس کو دکھاتے ہیں کہ میں نے تجھ پر یہ انعامات کیے ہیں۔ اصل مومن کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی نیکی کا کام کیا بھی ہے، اللہ نے اس کا اجر مجھے دنیا میں دے بھی دیا ہے، تو یہ تھوڑا سا اجر ہے جو اللہ نے دنیا میں مجھے دیا ہے۔ بہت زیادہ اجر اللہ رب العزت نے میرے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ اہل ایمان کو یہ خوشی کی بات اپنے دل میں بٹھانی چاہیے، اور جو اسلام قبول نہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بات پہنچانی چاہیے کہ آپ کو دنیا میں جو بہت زیادہ آسائشیں، نعمتیں ملتی ہیں، تو یہ دنیا میں جو آپ کچھ اچھے کام کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ آپ کو دنیا میں دے دیتا ہے، اور قیامت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات ان کو سمجھانی چاہیے تاکہ وہ حق بات کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ رب العزت نے توبہ کی قبولیت کے بارے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہاری توبہ کو، گناہوں کے بعد کیے گئے استغفار کو قبول کرتا ہے، اور بڑی بڑی تمہاری برائیاں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بالکل مٹا دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں۔ تو ہمارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب ہمارا کچھ بھی اللہ سے مخفی نہیں تو اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتا رہے، کیونکہ اللہ نے خود توبہ کرنے کا انسان کو حکم دیا ہے اور خود قبول کرنے کا اللہ رب العزت نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست اصول بیان کیا، کاش کہ ہم وہ اصول سمجھ جائیں اور دین کی اور دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو ایک کیٹیگری میں نہیں رکھا، کسی کی اولاد زیادہ ہے، کسی کا مال زیادہ ہے، کسی کے پاس اولاد کم ہے،
کسی کے پاس مال و دولت کم ہے، یہ اللہ رب العزت کی حکمت کے مطابق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ غریبوں کو مال دینا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں بغاوت کا رستہ اختیار کریں گے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں آس پاس، آپ جانتے ہیں جب پاس کچھ نہیں تھا تو بندے بن کے رہتے تھے، لیکن اب جب کچھ ٹکے آ چکے ہیں، کچھ کرسی مل چکی ہے، تو اس کے بعد فرعون اور حامان کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور کتنے ہی مالدار ہمارے قرب و جوار میں ایسے تھے، بہت مال و دولت تھا، بڑی عیاشیاں کی، آج اگر ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ڈاکو بن گئے، اور ڈاکہ ڈالنے پر وہ لوگ کس قدر آمادہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت زبردست اصول ہے، اگر سارے مالدار بن جائیں تو کام کرنے والے لوگ کون بنیں گے؟ چھوٹے چھوٹے کام مالدار لوگ کام کرواتے ہیں، اور جو غریب طبقہ ہوتا ہے ان بیچاروں کی مزدوری کا وہ سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ ہر مصیبت جو ہمارے اوپر آتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی مصیبتیں ایسی ہیں کہ ان کی سزا ہم تم سے ٹال دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ان مسائب کو سمجھے اور یہ بات سمجھے کہ یہ مصیبت کسی نہ کسی میرے گناہ کی وجہ سے میرے اوپر آئی ہے، لہذا وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ اسماء رضی اللہ عنہا ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتی اور اگر کوئی مصیبت تکلیف آتی تھی تو وہ آگے سے کہا کرتی تھی بِذَنْبِي وَمَا يَغْفِرُ اللَّهُ أَكْثَرُ، یہ جو مصیبت آئی ہے یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اور بڑے ایسے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ تو ہمارے ویسے ہی بخش دیتا ہے، معافی کر دیتا ہے۔ محمد ابن سیرین معروف تابعی ہیں جو کہ خوابوں کی تعبیر کا کافی علم رکھتے تھے، ان کے بارے آتا ہے کہ ان پر قرض چڑھ گیا اور فرمانے لگے انی لأعرف هذا الغم، میں اس مصیبت کو، یہ مجھ پر جو قرض چڑھا ہے جانتا ہوں، هذا بذنب اصبته منذ 40 سنہ، کوئی 40 سال پہلے میں نے ایک گناہ کیا تھا، اس وجہ سے یہ قرض میرے اوپر چڑھا ہے۔ تو ہم فوراً جزا فضا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مصائب میں انسان کو چاہیے کہ وہ نظر ثانی کرے کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، اس خطا سے اللہ رب العزت کے سامنے اس کو رکھے اور معافی مانگے، پھر انشاءاللہ یہ تکالیف بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی نہیں ہوتے، اصل یہ آخرت کی زندگی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تقسیم کے متعلق بھی فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، اور ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، چاہے تو اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے اللہ بانج رکھتا ہے، بیٹے اور بیٹی دونوں کی نعمت سے اللہ محروم رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے کام ہیں، اس میں کمال حکمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں موجود ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ وحی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے صرف قرآن وحی نہیں، قرآن بھی وحی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بھی وحی ہے۔ فرق کیا ہے کہ قرآن پاک ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملنے کا اجر جو ہے اس کا تذکرہ ہے، جبکہ حدیث مبارکہ پڑھنے پر یہ اجر تو نہیں ہے لیکن اور اجر ضرور ہے جس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ احادیث پڑھنے کا کوئی اجر نہیں، احادیث کی قرات کرنے کا بھی اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبأ اللہ امرأً، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری بات سنتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو جس طرح ہم قرآن کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح صحیح البخاری کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور احادیث مبارکہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مصائب کو، ہماری تکالیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اور احادیث بھی ظاہر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہیں، اس لیے اس میں بھی انشاءاللہ شفا موجود ہے۔ اور فروق میں سے ایک فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کے الفاظ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو یہ الفاظ میں فرق ہے، باقی دین ہونے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث ایک ہی ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں مسئلہ قرآن سے دیکھنا چاہیے،
اور حدیث کی ضرورت نہیں، اگر قرآن میں نہ ہو تو پھر حدیث کی طرف جانا چاہیے، یہ بات بھی غلط ہے۔ براہ راست بھی آدمی حدیث مبارکہ سے مسئلہ لے سکتا ہے اور براہ راست قرآن سے بھی لے سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہمارے دین کا منبع ہے، ہمارے دین کا مصدر ہے اور ہمارے دین کا مرجع ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الزخرف ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کے متعلق باتیں کی ہیں۔ اہل عرب بیٹیوں کے ساتھ نفرت کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ آج بھی آپ جائیں مسجد حرام کے ساتھ ابھی وہ مقبرہ موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور مسجد کی انتظامیہ نے اس کو مسجد کی توسیع میں شامل نہیں کیا بلکہ وہ حصہ الگ رکھا ہے۔ یہ عبرت بھی ہے اور بہت بڑی نصیحت بھی ہے کہ بعد والے لوگ جان سکیں کہ ہم سے پہلے ایک بہت بڑا گناہ تھا جو اس مبارک سرزمین پر ہوتا تھا، اس طرح کا گناہ آج ہم نہ کریں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم میں سے 5 وقت کے نمازی لوگ بھی ایسے ہیں جو اس گناہ کا آج بھی شکار ہے، اور ہم سب ان باتوں کو جانتے ہیں۔ جو اس گناہ کا شکار ہے وہ خود اس بات کو جانتا ہے۔ ہم بچیوں کو پکڑ کر گڑھا کھود کر ڈال کر اوپر سے مٹی تو نہیں دیتے، لیکن بچے کی پیدائش پر خوشخبری ملنے کے ساتھ ہی پہلے دوسرے مہینے بعد ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ بچہ بالکل ختم ہو جاتا ہے یا ابارشن کروا دیا جاتا ہے، اور صورتیں ایسی ہیں۔ واللہ العظیم قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں، یہ اس بچے کا قتل ہے۔ جو بھی بات کر لی جائے لیکن یہ قتل ہی ہے۔ قتل یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آ جانے کے بعد آپ اس کو قتل کریں، اگر ماں کے پیٹ میں بھی اس کو قتل کر دیا گیا تو آپ اس کے قاتل ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سعودی علماء نے اس پر بڑے سخت فتوے بھی جاری کیے ہیں، اور ایسے شخص کو انہوں نے باقاعدہ طور پر قاتل بتایا ہے کہ وہ بندہ قاتل ہے۔ تو کسی مومن کو، کسی بے جان کو قتل کرنا، یہ جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کے اندر موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ درگور بچیاں آئیں گی اور اللہ رب العزت بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ان سے سوال کرے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا۔ تو آج یہ جو بے شمار ابورشن کروائے جاتے ہیں، کیا ان کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا؟ اور پھر خصوصی طور پر وہ بچہ جس کے اندر روح بھی آ چکی ہے، روح نہ آئے تو بھی اس کا قتل ہی ہے، اور روح آ جائے پھر بھی اس کو ختم کروانا یہ بھی اس کا قتل ہی ہے۔ بہرحال قتل یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ لوگ باتیں کہیں گے اس کی اولاد زیادہ ہے۔ یقین کیجئے گا جس شخص کی اولاد زیادہ ہو دنیا والے بھی اس کو عزت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے ہاں بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس بات پر فخر کریں گے۔ آپ نے خود فرمایا ایسی خواتین سے نکاح کرو جو بچوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والیاں ہوں اور ان کے ہاں بچوں کی پیدائش زیادہ ہونے والی ہو، اور اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کیونکہ دیگر امتوں پر میں تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ تو جس اور آدمی کی اولاد زیادہ ہے اسے یہ خوش ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کل قیامت کے دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فخر کریں گے، اور وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے جو ادارے میں اچھے نمبر حاصل کرے اور اس کے ماں باپ اس پر فخر کریں۔ وہ بچہ کس قدر عظیم ہوتا ہے، وہ امتی بھی کس قدر عظیم ہوگا جس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فخر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الدخان ہے، اس میں توحید ربوبیت سے اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت پر استدلال کیا ہے کہ جب مانتے ہو رب اللہ تبارک و تعالی ہے تو پھر الہ اس کو کیوں نہیں مانتے۔ اور آخری بات یہ ہے اللہ رب العزت نے خواہش نفس کے بارے میں بتایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو الہ بنا رکھا ہے۔ بس اسی ایک بات کو ذکر کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے، ہماری عقل ہمارا فہم یہ دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم دین کو خود بنانا شروع کر دیں، یہ عقل اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے تاکہ اس دی گئی عقل کے ساتھ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھ سکیں۔ تو بات کو سمجھتے رہنا چاہیے جب دیکھیں کہ میری عقل اب کتاب و سنت سے بڑی ہو چکی ہے۔ مثال اللہ کا فرمان یہ ہے لیکن عقل نہیں مان رہی، فوری طور پر اپنی عقل کو پیچھے کر دیں اور اللہ رب العزت کی باتوں پر ایمان لے آئیں۔ پیغمبر علیہ السلام ایک بار بیٹھے تھے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، بعض لوگوں نے کچھ عجیب و غریب سوال شروع کر دیے، نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ نے غصے میں فرمایا کہ اب جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اچھا غصہ آیا ہے اس کے باوجود بھی لوگ سوال کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جان لیا کہ اس وقت آپ غصے کی حالت میں، فوری طور پر دو زانو ہو کر بیٹھے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے
اور اپنے نبی پر ایمان لے آئے اور اس دین پر ایمان لے آئے. اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب ہے ہی نہیں, آپ کے سوا ہمارا نبی کوئی ہے ہی نہیں, اور اس دین کے علاوہ ہمارا کوئی دین ہے ہی نہیں. آپ کو ناراض کر کے ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو یہ خوشی کی بات انہوں نے کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ تھا وہ جاتا رہا. تو یہاں سے بھی ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ بن جائے فوری طور پر انسان دل میں یہ بات لے آئے کہ دین میرا تو ایک ہے, اس کے سوا اور ہے کیا؟ اگر اس دین کو میں نے اپنی عقل کے مطابق اس دین کو ہی چھوڑنا شروع کر دیا تو پھر کون سا دین میں اختیار کروں گا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہماری طرح حق بات کو